برسیم استعمال کرنے والے کسان کو درپیش مسائل۔ السلام علیکم دوستو، مویشی پال کسانوں میں سے کون ہے جو برسیم سے واقف نہیں؟ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، مویشیوں سے منسلک ہر انسان کا واسطہ برسیم سے تو پڑتا ہی ہے۔ زیادہ معلومات نہ صحیح، نام تو سن ہی رکھا ہوگا۔ آج ہم یہاں ان مسائل کو زیر بحث لائیں گے جو ایک کسان کو روزمرہ کی زندگی میں برسیم استعمال کرتے ہوئے درپیش آتے ہیں۔ ہم ان مسائل پر بات کرنے کے ساتھ ساتھ ان ممکنہ اقدامات کے بارے میں بھی آپ کی رہنمائی کریں گے جو کسانوں کو طویل عرصے تک اس طرح کے مسائل سے نمٹنے میں مدد فراہم کر سکتے ہیں۔ ایک کسان کو جس مسئلے کا سب سے زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے وہ برسیم کے زیادہ استعمال کی وجہ سے جانور میں اپھارا اور پیچش ہے۔ اگرچہ ویکیپیڈیا کے اعداد و شمار میں بتایا گیا ہے کہ برسیم کے استعمال سے سفید سا شاخہ اور لوسن کے مقابلے میں پھولنے کا امکان کم ہے، تاہم کسانوں کی جانب سے برسیم کا ضرورت سے زیادہ استعمال جانوروں میں اپھارا کی شکایات کو جنم دیتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ آخر یہ اپھارا ہوتا کیسے ہے۔ پودوں کے خلیوں کے اندر، چارے میں اور دیگر چھوٹے ذرات میں حل پذیر پروٹینز ایک بار ریومن تک پہنچنے کے بعد تیزی سے خارج ہو جاتے ہیں۔ ان پروٹینوں اور ذرات پر ریومن کے جرثومے حملہ آور ہوتے ہیں جو جھاگ بنانے کا سبب بنتے ہیں۔ جھاگ جانوروں کی ریومن گیسوں کو خارج کرنے کی صلاحیت کو کم کرتی ہیں جو پودوں کی فرمنٹیشن سے پیدا ہوتی ہیں۔ یہ گیسیں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہیں جس سے ڈایافرام پر دباؤ پڑتا ہے اور اپھارا شروع ہو جاتا ہے۔ شدید حالتوں میں ریومن پھیل سکتا ہے اور موت واقع ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات ضرورت سے زیادہ برسیم پیچش کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ برسیم میں سیپوننز ہوتے ہیں اور جانور جب بے خیالی میں حد سے زیادہ برسیم کھاتا ہے تو سیپوننز اس حال کا سبب بن سکتے ہیں۔ برسیم کے پاس غذائی مخالف عوامل کے طور پر سیپوننز ہیں۔ سیپوننز آخر کس طرح جانور کے لیے نقصان دہ ہیں؟ سیپوننز پودے کو فنگی، بیکٹیریا اور وائرس سے بچاتے ہیں۔ سیپونن پر مشتمل پودے جانور میں معدے کے امراض کا باعث بنتے ہیں۔ مزید یہ اسہال، جگر اور گردے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ سیپوننز آئرن کے ساتھ منسلک ہو کر جذب کرنے کی خصوصیت گھٹاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اب اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس مسئلے کا مقابلہ برسیم کی خشک گھاس کے استعمال سے کیا جا سکتا ہے۔ چارہ خشک ہونے کے عمل سے گزرتا ہے تو اس کے حل پذیر پروٹین میں نمایاں کمی واقع ہو جاتی ہے، لیکن یہ کس حد تک محفوظ ہو جاتا ہے اور ایسی کیا حکمت عملی ہے جس پر عمل کر کے ہم اپھارے کو کم کر سکتے ہیں؟ دسمبر اور جنوری کے دوران پاکستان میں منجمد یا قریب منجمد برسیم پھولنے کے خطرات کو بڑھا سکتی ہے۔ ٹھنڈ کے بعد پودوں کے خلیات کے اندرونی نواد کا جمنا، خلیے کی دیواروں کو پنکچر کرنا اور مواد کا رسنا حل پذیر پروٹینز جاری کر دیتا ہے جو اپھارے میں اضافے کا باعث ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ جانوروں کو منجمد برسیم نہ کھلائیں۔ کچھ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ ٹھنڈ کے بعد 3 دن میں حل پذیر پروٹینز کم ہو جاتے ہیں، جبکہ کچھ مطالعات کے مطابق 5 سے 7 دن کا وقفہ زیادہ محفوظ ہے۔ احتیاط کے طور پر مشورہ یہی ہے کہ برسیم چلانے سے پہلے سخت ٹھنڈ کے بعد 1 ہفتہ انتظار کریں۔ اس وقت پودا خشک ہو چکا ہوتا ہے اور اپھارا کا خطرہ کم ہو چکا ہوتا ہے۔ سائلج کے طور پر استعمال: برسیم کی مضبوط بفرنگ صلاحیت اور نمی کا مواد انسائلنگ کے دوران پی ایچ میں کمی کو روکتا ہے جس سے غذائیت کم ہو جاتی ہے۔ برسیم کو انسائل کرنے سے پہلے گندم کے بھوسے اور شیرہ کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ دودھ پلانے والی بھینس سے تازہ برسیم کو بھوسے اور گڑ کے ساتھ انسائل شدہ برسیم پر فوقیت دیتی ہے۔ برسیم اور باگاس 70-30 کے تناسب کے ساتھ پہلے اور دوسرے چکر کے برسیم کے ساتھ مخلوط سائلج کی خوراک تیسرے اور چوتھے چکر کے برسیم گھاس سے زیادہ غذائی اہمیت کی حامل ہے۔ برسیم میں گندم کے بھوسے کی خاطر خواہ مقدار
استعمال کر کے یا شامل کر کے اس حال کو روکا جا سکتا ہے۔ بلیک برسیم اور زہریلی سلفرامی۔ بلیک پیچ چارے کے پھلوں کی ایک بیماری ہے جو سلفریکٹونیا لیگیومینوکولا کی وجہ سے ہوتی ہے۔ شدید ہونے پر بیماری پتوں اور تنوں کی موت کا سبب بن سکتی ہے، جس سے وہ سیاہ یا جھلسے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جیسے جیسے فنگس اپنے ہائفی کی نشوونما سے پودے سے دوسرے پودے میں منتقل ہوتی ہے، پودے کے متاثرہ حصے قطر میں کئی فٹ تک پہنچ جاتے ہیں۔ مردہ پودوں کے یہ بڑے دھبے ہی کالے دھبے نام کو جنم دیتے ہیں۔ تاہم اس بیماری کا سب سے اہم پہلو پودوں پر اس کا اثر نہیں ہے، بلکہ ممکنہ نقصان دہ اثرات ہیں جو جانوروں پر اس صورت میں پڑ سکتے ہیں اگر وہ متاثرہ چارہ کھائیں۔